انحراف جو ہے پھر اس میں مثبت انحراف جو ہے وہ کیا ہے، اور کوئی مسئلہ جب آتا ہے تو اس مسئلے کے اندر سے ہی اس کا حل تلاش کرنا، اس میں مثبت انحراف کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، انحراف کا ایکچولی مطلب یہ ہے ڈیوینس ڈیوینس کا، کہ دنیا میں عام طور پر لوگ کسی چیز کو جیسے ٹیکل کر رہے ہیں یا جیسے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوئی ایک بندہ بیچ میں ذرا ہٹ کے کوئی علیحدہ ہی طریقہ کر لیتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں پھر اس کے دیکھا دیکھی، کیونکہ انسانوں کے سیکھنے کا جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے وہ دیکھا دیکھی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ٹھیک، کہ سچ مچ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑا ہو، لیکن بندے کو دیکھ کے بندہ رنگ ضرور پکڑتا ہے۔ اور انسان کے جیسے دوست ہوتے ہیں، جیسی کمپنی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر ایلبرٹ بینڈورا اس معاملے میں بہت باکمال شخصیت تھے۔ 2021 میں ان کا انتقال ہوا ہے، میرے ٹیچر بھی تھے، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور فرائیڈ کے بعد دنیا میں جو سوشل سائیکالوجسٹ کے طور پر انہوں نے شہرت حاصل کی، وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی۔ انہوں نے خاص طور پر یہ جو ٹیلی ویژن پر تشدد دکھایا جاتا ہے، جس کے برے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، اس پہ بڑا کام کیا۔ انہوں نے جو خوف ہے، یعنی جو ڈر اصلی نہیں ہے، جعلی ہے، اس پہ بہت کام کیا، اور لوگوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایسے طریقے بنائے جو بہت جلدی نتائج دینے والے تھے۔ سوشل لرننگ کے اوپر ان کا سوشل بہت لرننگ کام کے ہے۔ لیے ان کا بڑا کام ہے۔ تو زندگی گزری، مجھے ایکچولی کالج کے زمانے میں ایک الیکشن لڑا اور میں ہار گیا، اور مجھے خیال تھا کہ میں لوگوں کو بڑی اچھی طرح اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تو الیکشن لڑا، میں ہار گیا، لیکن میں اگلے دن ہاسٹل کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، تو ایک بندہ جو ہے لان میں سے گھاس کاٹ رہا تھا۔ تو مجھے اس قدر شیم فیل ہو رہی تھی اس وقت کہ مجھے لگا کہ مجھ سے زیادہ اثر و رسوخ تو یہ جو گھاس کاٹ رہا ہے نا لان میں، یہ رکھتا ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ اچھا، وہ جو میری غلط فہمی تھی کہ میں بہت اثر و رسوخ رکھتا ہوں، اس کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ میں سیکھنا شروع کروں کہ اثر انداز ہونے کے اچھے طریقے کیا ہیں۔ اور پھر میری ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزری، اور خاص طور پر جب میں اس پروفیشن میں آیا 50 سال پہلے، نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے اپنے ایک دوست کی وجہ سے، تو مجھے پھر دنیا میں بہت سارے لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے دیس بدیس کی خاک چھانی اور ایسے لوگوں سے ملا، کیونکہ جب تک آپ ایسے لوگوں کو ملتے نہیں، آپ اس طرح انسپائر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر ایلبرٹ بینڈورا ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر ویویٹ پتھیاکرن ہیں تھائی لینڈ کے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لارجر دین لائف سائز ہیں، اور عام آدمی جرت بھی نہیں کرتا ان سے رابطہ کرنے کی، لیکن میں تھوڑا اس معاملے میں دلیر تھا کہ میں آگے بڑھ کے رابطے کرتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ کسی چوٹی پہ ہوتے ہیں، یعنی عروج پہ ہوتے ہیں، چوٹی پہ ہوتے ہیں، تو وہ تنہا ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان سے رابطہ کریں تو وہ بہت ویلکم کرتے ہیں، جبکہ عام آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ اتنا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس سے رابطہ کریں گے تو مائنڈ کرے گا۔ تو جیسے آپ نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھا نا کہ ایک بچہ کسی عالم دین سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا، تو اس نے اشارے سے کہہ دیا کہ نہیں، میں نے ہاتھ نہیں ملانا، تو کتنی گت بنی ان کی سوشل میڈیا پہ۔ کیونکہ انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ رتبہ دیتا ہے تو اس میں جھکاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، جن لوگوں کو پھل لگا ہوتا ہے ان کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایسے لوگوں سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ڈاکٹر میمی سلبرٹ ان میں سے ایک ہیں، سان فرانسسکو میں، جہاں میں بار بار جاتا رہا اور میں سیکھتا رہا۔ ڈاکٹر میمی سلبرٹ نے پچھلے 50 سال میں کوئی 20,000 لوگوں کو بالکل بدل کے رکھ دیا، اور یہ وہ لوگ کوئی عام بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جیلوں سے آئے تھے سدھار کے لیے یا سنورنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو 10 سال سے زیادہ قید کی سزا ہوئی تھی، اور یہ سب نشئی
اور مختلف جرائم میں ملوث لوگ تھے. یہ اپنے گینگسٹر ہونے پہ فخر کیا کرتے تھے اور ڈاکٹر میمی سلبرٹ نے ان کو بدل کے رکھ دیا اور اس میں 2 بنیادی رویے ہیں جن کے اوپر وہ گزشتہ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ان کو تقریباً 56 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. تو وہ جو 2 رویے انہوں نے بدلے وہ اسٹریٹ کلچر تھا, وہ بدماشی کا کلچر تھا. آپ یوں سمجھے کہ بدماشی کا جو کلچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچو, کسی کے بارے میں نہ سوچو, صرف اپنا فائدہ سوچو. اور دوسرا اس میں رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے جیسا ہے نا اس پہ تنقید نہیں کرنی. یعنی جو تمہارا سنگی ساتھی ہے غلط کام کرنے میں, ایڈکشن میں بھی یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اپنے بارے میں سوچو, اپنے آج کے نشے کے بارے میں سوچو, اور کسی کے دکھ درد کے بارے میں نہ سوچو. اور اگر کوئی نشئی بھائی بند مل گیا ہے تو اس کے اوپر آپ نے انگلی نہیں اٹھانی. اور تو ایسی پکا کنیکشن بن جاتا ہے نا ان کا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اپنے دوستی بنا لینا. ابھی آیا پیشنٹ ایک دن ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں جی سنچ نہیں کر سکتا, کسی کی بات نہیں بتا سکتا. تو ڈاکٹر میمی سلبرٹ نے یہ طریقہ کار کیا کہ آتے ہی ایک نئے جو کلائنٹ کہتے ہیں وہ بھی اس کو وہاں پہ نئے کلائنٹ کو آتے ہی ایک ذمہ داری سونپنا, کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپنا جو اپنی ذات سے ہٹ کے کسی دوسرے کی ذات جتنی جلدی ممکن ہو جائے ایک آنے والے کو ایک بالکل تازہ آنے والے کی ذمہ داری سونپ دینا. دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اکسانا, جسے وہ ریٹنگ کہتے ہیں, کہ جب بھی کوئی بات کرے, کوئی جنکی پرائیڈ کا مظاہرہ کرے, کوئی ایسی بات کرے جس میں کسی غلط چیز پہ کوئی فخر کر رہا ہو, تو دوسرا بندہ اس کو کہے کہ کچھ خوف خدا کرو, تم کس حال کو پہنچ گئے ہو اور تم پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو. جیسے ہمارے سینٹر میں بھی ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ حق سچ کی بات کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑائی جھگڑا کرو, لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی اپنے ماں باپ کے خلاف یا نشے کے حق میں بات کرتا ہے تو آپ آواز بلند کرو, کیونکہ آپ کو ابھی تک خیال نہیں آیا کہ آپ کس حال کو پہنچے ہیں اور آپ ایسی چیز کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہیں بار بار احساس دلانا کہ آپ جو ہیں اپنے علاوہ دوسروں کا کوئی خیال رکھیں. یعنی جسے ہم سینئر پیشنٹ کہتے ہیں, تو ہم نئے آنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو کوئی اچھی بات بتانا, اس کو کوئی کانفیڈنس دینا, اس کو کوئی اچھی راہ دکھانا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, یعنی یہ 2 وائٹل بیہیویئر ہیں جو ڈاکٹر میمی سلبرٹ نے رائج کی, اور ان 2 باتوں کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے دل بدل دیے, ایمان بدل دیے, کردار بدل دیے. تو یہ جو باکمال ہستیاں ہیں ان کے ساتھ مجھے بہت اچھا کام کرنے